بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا کلام و یا کرستین۔ جناب مجھ سے انفارمیشن جیسے سیف صاحب، ہماری پارٹی کے انفارمیشن سیکرٹری شیخ وقاص اکرم صاحب، یہاں پر موجود تمام صحافت سے وابستہ معززین خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو میں نو منتخب صدر جو ہیں ایم ریاض صاحب اور جنرل سیکرٹری صاحب طیب عثمان صاحب اور صاحب کی پوری کابینہ، ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ وہ فارم 45 کے تحت الیکٹ ہو کر ماشاءاللہ الیکٹ ہوئے ہیں، اور میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ذمہ داری سونپی ہے اس کو ایسے طریقے سے وہ انجام دے سکیں اور آپ سب کے جو اعتماد ہے اس میں پورا اتر سکیں۔ چاہے صحافت ہو چاہے سیاست ہو، ہر طرح کے لوگ ہر جگہ پر ہوتے ہیں، اور لوگ ہی کسی بھی طبقے کو آگے سے اس پہ ایک چہرہ پیش کرتے ہیں کہ وہ کس طرح اس کو لے کے چلے جائیں۔ آپ اپنے ایک پروفیشن کو عظیم پروفیشن بھی بنا سکتے ہیں، اور اسی پروفیشن کو آپ نیچے بھی لے جا سکتے ہیں۔ اب سیاست جو ہے وہ کہتے ہیں عبادت ہے، لیکن آج سیاستدان کا جو چہرہ قوم کے سامنے آتا ہے، دنیا کے سامنے آتا ہے، تو لگتا ہے کہ کرپشن کے لیے صرف سیاست جو ہے سیاستدان وہ بنائے گئے ہیں یا بنائے جاتے ہیں یا بنتے ہیں۔ اسی طرح صحافت جو ہے وہ ایک بہت میرے حساب سے ایک بہت ہی ذمہ داری والا ہے، بہت ہی پاک قسم کا ایک شعبہ ہے، لیکن اگر اس کو آپ حق اور سچ کی بات کا حکم اور اسلام ہے اس طرف لے کے جائیں گے اس کا معیار کہیں اور ہوگا، اور اس کو اگر آپ ذاتی مفاد کے لیے کسی اور چیز کا استعمال کر کے حق اور سچ کے بجائے کسی اور طرف امپریشن جائے گا کہ فیک نیوز یا پروپیگنڈا اس طرح کی چیز بھی کی جاتی ہے تو اس سے اس کو اتنا ہی نقصان ہوتا ہے۔ تو ہمارا یہ فرض ہے کہ کیونکہ میں تو گھوڑوں کا سوار ہوں، میں ہمیشہ ایک سوچ رکھتا ہوں کہ کہتے ہیں نا کہ ہم سوار کہتے ہیں کہ ٹپے کو گھوڑا ہی نہیں ملتا، تو میں پیچھے کی طرف زیادہ فوکس نہیں کرتا بلکہ آگے کی طرف فوکس کرتا ہوں کہ جو ہم سے ہوا کس نے کیا کیسے ہوا، اس کے بجائے ہم نے کیا کرنا ہے، کس طریقے سے کرنا ہے، ان چیزوں سے سیکھ کر کس طرح کرنا ہے، اپنی اصلاح کرنے کیسے کرنا ہے۔ کسی اور کی غلطی سے سیکھنے والا جو ہے وہ ایک عقل مند آدمی ہوتا ہے، اور اپنی غلطی سے نہ سیکھنے والا بنا تو دنیا کا بیوقوف ترین آدمی ہوگا۔ تو ہمیں آگے بڑھ کے دیکھنا ہے کہ اب ہم کیا کر سکتے ہیں، کیسے بہتری لا سکتے ہیں، کس طریقے سے ہم اپنے ہر اس شعبے میں جس میں ہمیں اللہ تعالیٰ نے موقع دیا اور اپنی مرضی سے ہم نے اس کو چنا، اس کو ہم ایک عظیم شعبہ بنا سکتے ہیں۔ تو یہ کسی اور نے کرنا نہیں ہے، کرنا تو ہم نے ہی ہے، لیکن اگر ہر بندہ اپنی ذمہ داری کو اپنی کیپیسٹی سے بڑھ کر کرے گا تو ہمارے ساتھ ساتھ مسائل کم ہوتے جائیں گے، اور یہ وقت آئے گا کہ انشاءاللہ تمام مسائل حل ہو جائیں گے۔ ہمارے معاہدات نے ہم نے اپنے معاشرے میں اپنی زندگی میں بہت سی کمیاں اور بیرونیاں دیکھی ہیں، ہر طبقے میں ہم دیکھتے ہیں کمیاں ہیں بیرونیاں ہیں، ہر سیکٹر میں کمیاں ہیں بیرونیاں ہیں، آگے کیوں نہیں جا سکی؟ کہ شاید ایفرٹ کی کمی ہوگی۔ ایفرٹ کے بعد پھر دوسری چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو، ہم ان لوگوں میں ہیں جن کو وہ انعام دیتا ہے، تو پھر وہ بھی ضروری ہے اللہ تعالیٰ کو خوش رکھنا، اس کی رضامندی کو اپنی طرف مائل کرنا۔ تو یہ کچھ چیزیں ہیں جو ہمیں مل کے کرنی ہیں۔ میں یہاں پر تنقید کے بارے میں کہوں گا کہ تنقید کی برداشت میرے میں پہلے بہت کم تھی، باقی ساتھ ساتھ میں نے بڑی اس کو بڑھایا۔ پھر بھی انسان کی ایک لمٹ ہوتی ہے برداشت کی، زیادہ بھی ہوتی ہے کم بھی ہوتی ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اپنے اندر کوئی بھی رائے قائم کرنے سے پہلے انسان کو بہت زیادہ سوچنا چاہیے۔ رائے ایک ایسی چیز ہے کہ جو قائم کرنے کے لیے آپ کو پورا ایک میں کہتا ہوں پوری ریسرچ کرنی چاہیے، اور میرے خیال میں جو اپنی رائے قائم کرنے میں نے جو سیکھا اپنی زندگی میں وہ یہ سیکھا کہ جو رائے قائم کرنے میں ریسرچ کر کے تحمل سے کوئی بات کرتے ہیں تو ان کی بات کی کریڈیبلٹی بہت آگے جاتی ہے، اور جو ہم جو کہتے ہیں نا کہ پہلے تولو پھر بولو، تو یہ اسی کا یہ کنسر ہے، اسی لیے یہ کہا گیا ہے۔ تو جو اس طرح کرتے ہیں ان کی بات کے اوپر کوئی سوالیہ نشان نہیں آتا، تو اس طرح نہیں کرتے ان کی باتوں میں سوالیہ نشان آتا ہے، اور یہی آپ کی کریڈیبلٹی ہوتی ہے۔ اور کریڈیبلٹی کے اوپر مجھے عمران خان صاحب نے آج سے 2 سال پہلے مجھے کہا تھا کہ کریڈیبلٹی کے اوپر کبھی بھی کمپرومائز نہیں کرنا،
کیونکہ انہوں نے مجھے بتایا کہ کوئی بھی ہیڈ آف اسٹیٹ جب باہر جاتا ہے تو وہاں کی ایجنسیز ہوتی ہیں، ادارے ہوتے ہیں، وہ بتاتے ہیں ان کو کہ یار یہ جو ہے کیسا آدمی ہے، ملک کے لیے کیا سوچتا ہے، یہ کرپٹ ہے یا نہیں ہے، یہ اپنے ملک کے بارے میں کتنا وفادار ہے، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، اس کا کردار کیا ہے. تو اسی سے ہی پھر آپ کو اس طرح ڈیل کیا جاتا ہے اور آپ کو عزت اسی طرح سے ہی نوازی جاتی ہے. تو کریڈیبلٹی کو قائم کرنے کے لیے آپ کو اپنے اصولوں پہ کمپرومائز نہیں کرنا پڑے گا. اپنی ذات کے لیے آپ اپنے اصولوں پہ کمپرومائز، اپنے پرنسپل پہ کمپرومائز نہیں کریں گے تو آپ کی کریڈیبلٹی ہمیشہ رہے گی. تو انشاءاللہ اس وقت بحیثیت وزیر اعلیٰ اس صوبے کا میں یہاں پر آپ کے توسط سے بڑے فخر سے ایک بات کر سکتا ہوں اور چیلنج کر سکتا ہوں کہ جتنی ماشاءاللہ انکریز ریونیو کی اس صوبے نے اس حکومت کے آنے کے بعد کی ہے، پاکستان کی تاریخ میں کبھی ریونیو انکریز نہیں ہوئی. کل کی یہ رپورٹ ہے کہ 49% ہم نے اپنے ریونیو کو بڑھایا ہے، اور یہ ان ملکوں سے ہم مقابلہ کر سکتے ہیں. یعنی سنگاپور جب بالکل ہی چینج ہوا تو اس طرح کی پرسنٹیج ایسے ملکوں کی آئی ہے. اور میری خواہش ہے اور میری دعا ہے کہ باقی بھی اس طرح کریں تاکہ ہمارا ملک اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو. جب تک اپنے پاؤں پہ کھڑے نہیں ہوں گے ہم، اس وقت نہ ہم خوددار ہو سکتے ہیں نہ ہم خود مختار ہو سکتے ہیں. تو یہ ضروری ہے کہ ہم نے اس پہ کام کرنا ہے. اور میں تفصیل میں نہیں جاتا کہ اس کے علاوہ کیا کیا ہم نے کیا، دکھایا نہیں جاتا. فونیں آ جاتی ہیں، فونوں کے پریشر بھی آ جاتے ہیں، ہم اس سے گلا بھی نہیں کرتے کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ کیپیسٹی ہر انسان کی. کچھ لوگوں سے لڑنا اور مقابلہ کرنا بڑا مشکل ہے. ہم نے بہت لڑائیاں کی ہیں، دیکھی ہیں، بہت آگے تک جا کے دیکھی ہیں، اور اس کا ہم نے انجام بھی دیکھا ہے، بہت بھیانک طریقے سے دیکھا ہے. آپ نے بھی دیکھا ہے. لیکن بات یہ کہ جب تک ہم اپنے قوم کا آپس میں، اپنے صوبوں کا آپس میں موازنہ نہیں کریں گے، ایک مقابلہ نہیں ہوگا، ایویلیویشن نہیں ہوگی، تو اس وقت تک پتہ نہیں چلے گا کہ کون کیا ہے. اور اگر کوئی ایک کر سکتا ہے تو دوسرا کیوں نہیں کر رہا، اس کی کیا وجہ ہے. تو میں آپ کے طور سے صرف ایک بات کرتا ہوں کہ میں گورننس کے حوالے سے، میں ریونیوز کے حوالے سے، میں پرفارمنس کے حوالے سے تمام آپ کی جتنے بھی صحافت سے وابستہ لوگ ہیں، چاہے وہ اخبارات ہیں، چاہے وہ ہمارے میڈیا چینل ہیں، میں ریکویسٹ کرتا ہوں، ایک آپ کو ایک سجیشن دیتا ہوں اس کے اوپر کہ آپ ہر صوبے سے ایک پروگرام رکھیں اسپیشل، اور ہر ایک پیج رکھیں اپنے اخبار کا، ایک اپنے چینل کا ایک پروگرام رکھیں جس کو آپ اناؤنس کریں کہ اس صوبے کا ایک نمائندہ آ کر اپنے صوبے کا کیونکہ سال پورا ہونے والا ہے وہ بتائے گا، اور اس دن اس صوبے والا بتائے گا، اور وہ سارے جب بتائیں تو اس سے پتہ چلے کہ کون کیا کر رہا ہے. یہ آگاہی بہت ضروری ہے. یہ آگاہی دینا اس لیے ضروری ہے کہ جب تک ہماری قوم آگاہ نہیں ہوگی، جو آپ کی ذمہ داری ہے، تب تک اپنے وہ لیڈر، پارٹیاں اور اپنے نمائندے صحیح چننے میں کامیاب نہیں ہو سکتی. وہ تبھی اپنے صحیح نمائندے چن سکتی ہے جب ان کو اویئرنیس ہو، ان کو پتہ ہو کہ ہم جس بندے کو، جس پارٹی کو ہم ووٹ دے رہے ہیں وہ یہ اہلیت رکھتا ہے، وہ یہ کارکردگی رکھتا ہے. اگر ہم یہ کر لیں تو میرے خیال میں بہت سے سوالوں کے بہت سے جواب آ جائیں گے، اور ان سے ظاہری بات ہے قوم کا فائدہ ہوگا، اور قوم کو فائدہ دینا ہی اور قوم کو آگاہی دینا ہی یہ آپ لوگوں پہ فرض ہے.